قرآن پاک کے اندر حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لفظ ایسا بولا تھا اپنے بیٹوں کی خطا پر کہ اللہ رب العزت نے ان کی خطا کو معاف فرما دیا۔ جو انسان یہ چاہے کہ میری گناہ، میری خطائیں، میری لغزشیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، تو وہ یہ آیت کریمہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے جتنے بھی گناہ ہوں گے، خطائیں ہوں گی، لغزشیں ہوں گی، باغیانہ اقدام ہوں گے، اللہ انہیں معاف فرما دے گا۔ اور ہر چیز کا تعلق انہی آیات کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ رزق میں کمی آتی ہے جب انسان خطائیں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے۔ حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ انسان اپنے رزق سے جو اس کے بالکل قریب آ چکا ہوتا ہے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے محروم ہو جاتا ہے۔ اب حافظہ انسان کا جو ہے کمزور ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی حافظہ بہت کمزور ہے، تو یہ گناہوں کی وجہ سے کمزور ہوتا ہے، چیزیں یاد ہی نہیں رہتی۔ آج آپ دیکھیے لوگوں کو صبح ناشتے میں کیا کھایا دن کو بھول جاتا ہے۔ تو حافظہ قوی ہوگا جب آپ گناہوں سے پاک ہوں گے اور جتنی توبہ کرتے رہیں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد وکیع بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ میرا حافظہ جو ہے وہ تھوڑا کمزور ہو رہا ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا دوائی کھاؤں، یعنی کوئی کشتہ وغیرہ بتا دیں۔ تو آپ نے طالب علمی میں پوچھا تھا یہ جملہ، تو آپ کے استاد وکیع بن جراح جو ہے یہ بہت پائے کے محدث ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ امام شافعی سے کہ گناہوں سے جتنا بچو گے اتنا حافظہ قوی ہو جائے گا۔ تو آج آپ دیکھیے کہ نوجوان ہماری نئی نسل کو تو بالکل تیسرا کلمہ بھی بھولا ہوا ہے، چوتھا کلمہ یاد کرتے ہیں وہ بھول جاتا ہے۔ تو پہلے زمانوں میں جتنا گناہوں سے کمی ہوتی تھی، بڑے بڑے لمبے حافظے ہوتے تھے۔ ہم کیوں کہتے ہیں صحابہ کرام کے حافظے بہت مضبوط تھے کہ انہیں احادیث کتابیں لکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، بلکہ قرآن بھی اس طرح لکھا ہوا نہیں تھا کتابی شکل میں، زبانی اتنے حافظے قوی تھے۔ پھر آہستہ آہستہ ضعف آتا گیا، کمزوری ہوتی گئی، گناہ بڑھتے گئے، نبی علیہ السلام کے زمانے سے دوری ہوتی گئی، تو امت میں جتنا گناہ زیادہ ہوتے گئے تو آج یاد بالکل ہی ختم ہو چکی ہے، حافظہ ہی کمی۔ میں یہاں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ نے جو ہے یہ پڑھنا ہے 100 مرتبہ وظیفہ۔ اچھا یہاں 10 بار مجھ سے پوچھتے ہیں کتنی بار پڑھنا ہے؟ اب آپ دیکھیے میں آپ دن میں 800 بندوں کو بتا رہا ہوں اور میں بار بار بول رہا ہوں اور ہر ایک کو اس کے مطابق بتا رہا ہوں، تو میں جو ہے بتائی جا رہا ہوں اور وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ 10 بار پوچھتے ہیں، ایک ادھر سے پوچھتا ہے ادھر سے کیا بتایا آپ نے، پھر باہر جا کے دوبارہ پوچھتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ تو اب آپ کے حافظے کیوں کمزور ہو گئے؟ جتنا اللہ سے تعلق مضبوط کریں گے حافظے بھی قوی ہوں گے، رزق بھی بڑھے گا۔ جی وظیفہ پڑھ لیا لیکن فائدہ ہی نہیں ہوا، تو ادھر دیکھیں نا آپ نے گناہوں میں اپنی زندگی گزاری ہوئی ہے، ہر نافرمانی ہو رہی ہے، تو وظیفے کا اثر تاثیر آپ کو کیسے ملے گی؟ یہ سب کا تعلق اس آیت کے ساتھ ہے جو میں بتا رہا ہوں، اور یہ آیت کریمہ سورہ یوسف کے اندر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی 11 تھے اور وہ نبی کی اولاد تھے۔ پتہ یہ چلا کہ غلطی نبی کی اولاد سے بھی ہو جاتی ہے۔ اب آپ کہتے ہیں جی فلاں بزرگ کی اولاد ہے، فلاں مولانا صاحب کی اولاد ہے، دیکھو تبلیغی جماعت میں فلاں جاتے ہیں، ان کے بیٹے ایسے ہیں، اولاد ایسی ہے۔ نہیں، یہ باتیں نہ کیا کر۔ نبی یعقوب پیغمبر اتنے بڑے نبی کہ جن کو بنی اسرائیل کہا گیا، اسرائیل ان کا نام ہے یعقوب علیہ السلام کا، اور ان کو ان کی اولاد بنو اسرائیل، بنو ان کی اولاد 11 بیٹے کڑی الجوان نبی کی اولاد، اور پھر ان سے نسل چلی، اور یہودی اور نصارہ یہ دونوں بنو اسرائیل ہیں، اور ان میں 70,000 نبی آئے ہیں انہی کی اولاد میں۔ تو اب آپ دیکھیے گناہ تو کسی سے بھی ہو جاتا ہے۔ یہاں ہمارا میڈیا بھی کیا کرتا ہے کہ جب ذرا سی کوئی غلطی کر لیتا ہے نا، اس کی غلطی پکڑتا ہے تو کہتے ہیں جی یہ جعلی عالم، جعلی مطلب دیندار، جعلی کوئی بھی جعلی بنا دیتے ہیں، اور جب وہ اس کا پردہ ہوتا ہے غلطیوں پہ تو وہ اصلی ہوتا ہے۔ تو جعلی نہیں ہوتا، اللہ کے نزدیک تو بڑے سے بڑا بدکار بھی ایک بار توبہ کر لے تو اللہ اصلی اسے بنا دیتے ہیں۔ مخلوق ہے کہ جو بس جعلی اصلی کی فتوے جاری کرتی ہے، ہمیں کسی کی کوتاہی پر اسے ذلیل نہیں کرنا چاہیے۔ یا نبی کی اولاد ہے، کتنا بڑا جرم کیا ہے کہ اپنے چھوٹے بھائی کو کنویں میں پھینک دیا۔ یہ آیت کریمہ کو میں نے وہاں جا کے پڑھا، اسی کنویں پہ یوسف علیہ السلام کو جس میں پھینکا گیا، اور وہ ایسا خوفناک منظر والا پہاڑی علاقہ ہے، ایسے کنواں ہے، اور وہاں جا کے انسان ششدر و پریشان ہو جاتا ہے کہ میرا سانس کھل گیا، میں وہاں بڑی مشکل سے واپس آیا اوپر، ایسے نیچے جا کر ہے اوپر عجیب خوفناک ایک منظر ہے۔ تو اب دیکھیے ایسی خطرناک جگہ بھائی کو موت میں کنویں میں پھینک کر آ گئے۔ موت کا کنواں آپ نے سنا، وہ موت کا کنواں ہے، وہاں پھینک کر آ گئے۔ اب اتنا بڑا جرم کہ بچے
بچہ ہے، پھر باپ کا چہیتا ہے، اور اس کو وہاں پھینک کر آئے۔ جب وہی بیٹا یعقوب علیہ السلام کا تخت مصر پہ بیٹھتا ہے، یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ساتھ 11 بیٹوں کے ساتھ وہاں جاتے ہیں، اور وہاں جا کر اپنے بیٹے کے پاس تخت پہ بیٹھتے ہیں، والد کو اپنے ساتھ تخت پہ بٹھاتے ہیں، اور تخت پہ بٹھانے کے بعد کہتے ہیں اے ابا جان یہ وہی میرا خواب ہے جو آج فلما دخلوا علی یوسف آوا الیہ ابویہ وقال ادخلوا مصر انشاءاللہ، اور ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا وقال یا ابت ھذا تعویل رؤیای من قبل، کہا یہ وہ میرا خواب ہے جو آج پورا ہو گیا کہ 11 بیٹے آپ کے سجدہ ریز۔ وہ سجدہ شکر ہوتا تھا اس زمانے میں جائز، اب امت پہ جائز نہیں ہے کہ آپ کسی مخلوق کو سجدہ کریں، قبر پہ بھی سجدہ جائز نہیں ہے، رکوع بھی جائز نہیں ہے، سر یوں جھکانا بھی جائز نہیں ہے جو ہے قبر پہ۔ تو اب کہا تو یہ پورا ہو گیا، تو اس وقت بیٹے کہنے لگے اپنے ابا سے، نبی کی اولاد نبی سے کہہ رہی ہے، نبی کے سامنے کہہ رہی ہے، تو انہوں نے کیا کہا، یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، یا ابانا اے ہمارے ابا جان، استغفر آپ ہمارے لیے استغفار کریں، ہم نے بڑے گناہ کیے ہیں، ہم نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ اپنے بھائی کو کنویں میں پھینکا۔ اب آپ دیکھیے پہلی بات ہے گناہ کا اعتراف کرے بندہ اللہ کے سامنے، یہاں تو اعتراف کرنا ہی نہیں، غلطی کر کے اکڑنا ہے، اور وہ بندہ پھر ذلیل ہو جاتا ہے مخلوق کے سامنے بھی اللہ کے سامنے۔ آپ کی گاڑی لگ گئی، آپ فوراً کہ معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، ایک دم کہہ دیں گے کوئی مسئلہ نہیں بنے گا، ایک دم بڑا غصے والا بھی ڈاؤن ہو جائے گا۔ آپ اکڑیں گے غلطی کر کے، گھروں میں بیوی مرد خامن بچے کیوں لڑائیاں بڑھتی ہیں، اکڑتے ہیں غلطیوں پہ، اور پھر وہ بتنگڑ بن جاتی ہیں، پھر گھر ٹوٹ جاتے ہیں، ختم سب کچھ۔ تو انہوں نے کہا یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ اے ہمارے ابا جان آپ ہمارے لیے استغفار کریں، آپ ہمارے لیے۔ اچھا اس سے ایک بات پتہ چلی کہ آپ سے غلطیاں ہوتی ہیں تو اپنے ابا کے پاس جائیں، اماں کے پاس جائیں، اور انہیں جا کر کہیں کہ ہمارے لیے استغفار کر دیں، معافی اللہ سے، اللہ آپ کی توبہ قبول کر لے گا اور آپ کے مسئلے حل کر دے۔ پہلے یہ پتہ چلا، انہوں نے اللہ سے نہیں کہا ڈائریکٹ، یہ جو وسیلہ ہوتا ہے نا، یہ وسیلہ ہم کیوں قائل ہیں اس کے وسیلے کے کہ نبی کی اولاد نے اللہ کو نہیں کہا اب بلکہ نبی سے کہا۔ ہم روزے رسول پہ جاتے ہیں، ہم نبی سے کہتے ہیں آپ ہمارے لیے استغفار کریں۔ قرآن نے کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ۔ آیت کی امام ابن کثیر لکھتے ہیں، مفتی شفیع صاحب لکھتے ہیں کہ اس کی منسوخ میں کوئی آیت نہیں ہے کہ آج بھی جاءوكَ نبی کے روزے پہ جائے گا استغفار کرے گا تو نبی اس کے لیے استغفار کریں گے، اور اللہ اس کے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، گناہ سارے معاف کر دے گا۔ تو آپ وہ نبی سے کہہ رہے ہیں، آج اللہ والوں سے ہم جا کے کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے جو ہوتے ہیں جا ہمارے لیے دعا کر لیں۔ یہ دعا کرانا یہ نبی کے بیٹوں کی بھی سنت ہے، یہ نبی کے زمانوں سے سنت ہے۔ تو انہوں نے کہا ابا جان آپ ہمارے لیے دعا کر لیں، یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین۔ آگے سے ابا جی نے کیا کہا، یعقوب پیغمبر نے، قال سوف استغفر لکم ربی، میں تمہارے لیے استغفار کروں گا اپنے رب سے، ربی کا یہ میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ معاف کرنے والا کون ہے، گناہوں کو بخشنے والا کون ہے، دعا کو سننے والا کون ہے، یہ یہاں بتایا کہ نبی بھی مانگتا کس سے ہے، تو ولی کیا کر سکتا ہے، یا آج کل کا کوئی عامل پومسٹ کیا کر سکتا ہے، کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہاں نبی نے کیا کہا، قال سوف استغفر لکم ربی، میں اپنے رب سے تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ تو نبی بھی جھکتا رب کے آگے ہے، نبی بھی مانگتا رب سے ہے، نبی بھی دعا کرتا ہے رب کے آگے۔ تو یہ بات پتہ چل گئی، تو کہتے ہیں جی بیڑا پار کرا دیتے ہیں، بیڑا کوئی بھی پار نہیں کرا سکتا، سارے اس سے مانگتے ہیں، یہ بات ہے۔ پھر آگے جو جملہ بولا انہو هو الغفور الرحیم، میں کیوں اس کے سامنے تمہارے لیے اللہ کے سامنے میں دعا کروں گا، استغفار کروں گا کہ وہ ہے ہی بہت بڑا بخشنے والا مہربان۔ یعنی اللہ کی وہ صفت بیان کی ہے کہ جو بندہ یہ الفاظ کے ساتھ دعا کرے گا اس کی دعا رد ہی نہیں ہوگی، یہ پیغمبر کے منہ سے نکلی ہے۔ اور پیغمبر کے آپ بتائیں ایک باپ جو ہوتا ہے نا، اس کے دل میں بچوں کی کتنی محبت ہوتی ہے، بے شک وہ بیٹے کتنا ہی غلط کیوں نہ ہو، باپ اور ماں اپنے بچے کو سینے سے لگاتے ہیں۔ اب والد سے ایک تو بچوں نے خود کہا کہ آپ ہمارے لیے استغفار کریں، دوسرا والد خود بھی چاہتا تھا کہ میرے بچے جو ہے یہ خطاؤں سے اور ان چیزوں سے بری ہو جائیں اور توبہ نصوحہ والے ہو جائیں۔ تو اب انہوں نے جب کہا کہ ہمارے لیے استغفار کریں تو والد نبی بھی ہے، اور نبی ایسا ہے کہ اس کا بیٹا بھی نبی ہے، اس کا والد بھی نبی ہے، اس کا دادا بھی نبی ہے۔ ایسا والد، یعقوب خود بھی نبی، بیٹے یوسف بھی نبی، آپ کے والد اسحاق بھی نبی، اور آپ کے دادا ابراہیم بھی نبی، پھر آپ کے چچا اسماعیل بھی نبی۔ آپ خود سوچئے، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے لیے دعا کروں گا، اور پھر اس کے بعد
جو جملہ بولا ہوگا آپ مجھ سے وظیفہ لیتے ہوئے کتنے خوش ہو رہے ہیں، تو جو نبی اولاد ہے نبی کی، جو پوتا ہے نبی کا، جو بھتیجا ہے نبی کا، جو باپ ہے نبی کا، اس کی زبان سے جو جملہ نکلا ہوگا وہ کتنا طاقتور ہوگا، وہ کتنا تاثیر والا ہوگا۔ تو آپ نے یہ جملہ کہا جو قرآن سورہ یوسف 98 آیت اس کے آخر میں، انہو هو الغفور الرحیم، بے شک وہ ہے ہی بہت مہربان بخشنے والا۔ اب آپ جب اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں وظیفہ پڑھ کے یا نماز پڑھ کے یا کوئی بھی ذکر کر کے، چونکہ ہمارا انداز ایسا ہوتا ہے کہ امید نہیں ہوتی کہ ہماری دعا قبول ہوگی، ایسا ہی ہے نا، ہم بے امیدی سے دعا کرتے ہیں، نا امیدی سے۔ جب تک ہمارے اندر یہ اللہ کی صفت نہیں آئے گی کہ اللہ ہے ہی بخشنے والا اور بڑا مہربان، تو اللہ پھر، اب نبی نے یہ جملہ کہا کتنی امید سے اور کتنے یقین سے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ ہمیں کیوں نہیں معاف کر رہا؟ کہ ہمارے اندر یقین کی دولت کی کمی ہے۔ اب ہم جب یہ پورا واقعہ آپ سامنے رکھیں گے، پھر جب آپ دعا یہ پڑھیں، یہ لفظ انہو ہو، آپ سارے پڑھ لیں، انہو هو الغفور الرحیم۔ اب یہ 98 آیت ہے سورہ یوسف کی، اس کا لاسٹ حصہ ہے، پیچھے پورا واقعہ ہے۔ اب آپ اس کو آپ جب پڑھیں گے 313 بار یہ پڑھیں اور 11 دن تک پڑھ کے دعا کریں، جو بھی مقصد کے لیے دعا کریں گے اللہ پوری فرمائے گا، رزق کی کمی ہے اللہ دور فرمائے گا۔ سب سے پہلے آپ کو غسل ہو جائے گا گناہوں سے، یعنی آپ پاک ہو جائیں۔ یہ تو آیت آپ کو اللہ، اور پھر یہ ایسی آیت ہے کہ اس کی ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر بندے کو پتہ چل جائے کہ اللہ کی رحمت غفوری صرف کتنی وسیع ہے تو ساری دنیا گناہ ہی میں لگ جائے کہ اللہ معاف کر دے گا۔ کہتے ہیں وہ اللہ کی صفت چھپی ہوئی ہے، یعنی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی صفات رکھی ہیں کہ آپ جب اس کو پڑھیں گے اور آپ دعا کریں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ ہر حاجت میں فوراً مدد فرمائے۔ رزق کی کمی ہے، آپ کی دعا پوری نہیں ہو رہی، گناہ آپ سے چھوٹ نہیں رہے، گناہ اللہ معاف کر دے، ان سارے مقاصد کے لیے آپ اسے پڑھیں اور زیادہ دن پڑھیں، زیادہ تعداد پڑھیں، اور جتنا کثرت سے اس کو پڑھیں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو محسوس ہوگا کہ ہر جگہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ شامل حال ہو رہی ہے۔ یہ اللہ کی صفات ایسی ہیں جو نبی یعقوب علیہ السلام نے جب حد درجے اپنے بچوں کو گناہوں میں دیکھا کہ ان کی ایسی غلطیاں ہوئی ہیں ان سے کہ انہوں نے ایسے اپنے بھائی کے ساتھ ظلم کیا اور پھر سارے وہ پشیمان بھی ہیں، انہوں نے اس وقت اللہ کی ذات کو ان الفاظ کے ساتھ پکارا، گویا کہ اللہ کی مدد لینے کا یہ دو لفظ بہت بڑی اللہ کی صفات میں ذریعہ ہیں۔ ہر بچہ مرد عورت اسے پڑھ سکتا ہے کیونکہ اس میں کوئی مشکل لفظ بھی نہیں ہے۔ انہو هو الغفور الرحیم۔